السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور سورڈ آف اللہ سیریز کی ایپیسوڈ 26۔ معزز ناظرین، مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا، وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پہ اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں جن پر قبیلے کے جوان جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلا، لڑائی ختم کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے سجاد سے تعلق توڑ لیا ہے، اس پھول سے چہرے سے اداسی دھو ڈالو۔ لیلا اداس بیٹھی رہی۔ مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلا کا چہرہ بجھا ہی رہا۔ میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے، لیلا نے کہا۔ کیسا خوف؟ مالک نے پوچھا۔ کس کا خوف؟ سزا کا، لیلا نے کہا۔ انتقام کا۔ سجا اکیلی رہ گئی، وکی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے وکی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسیلمہ کے جال میں آ گئی اور مسیلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وکی بن مالک جو اس کا دست راست تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا، اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے۔ مالک نے وکی سے کہا تھا، ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے مالک، وکی نے کہا تھا۔ مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، تئی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، حوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک، الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے؟ سلمہ قتل کر دی گئی ہے، مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ خالد بن ولید تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ہے۔ جاسوسوں نے خالد کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا، اس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد کو مل گئی تھی۔ خالد نے اپنے دوستوں کو بطاح کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ ان کے دستوں میں انصار مدینہ بھی تھے، انہوں نے بطاح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کے حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اسے حکم عدولی سمجھیں یا جو کچھ بھی سمجھیں، انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا۔ خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پہ اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطاح پر حملہ کے لیے جائیں۔ کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا، انصار میں سے کسی نے کہا۔ میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، خالد نے جھنجھلا کر کہا،
اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کرو، میرے لیے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بطاخ تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ وغیرہ کی محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاخ لے گئے۔ جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنے دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہم مدینہ جا کر شرمسار ہوں گے۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے، ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آ ملا اور خالد کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔ کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں، انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا، کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بطاخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلا بطاخ میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، تیری ذات نے میرے شعروں میں نئی روح ڈالی ہے، اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے، میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک۔ لیلا نے کہا، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چیونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا، مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے، آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے، بات پوچھتی ہو لیلا؟ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے، میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں، آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے، اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا، پھر تیاری کرو۔ لیلا نے کہا، قبیلوں کو اکٹھا کرو، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے وکیع اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا، ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ نہیں بخشیں گے، مالک نے کہا، نہیں بخشیں گے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا، اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد کا لشکر قریب آ رہا ہے، اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنی یربوع، اس نے اپنے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے، انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر نافرمان ہو گئے، وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو، یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر 632 شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد بطاخ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بطاخ اجڑ گیا ہو، شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا، کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے، ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر مدینہ سے بہت دور تھے۔
انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ الولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں، خالد نے کہا۔ مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے۔ عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کا قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے، وہاں سامان پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے، یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بطاح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربوع کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے، لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے ہو۔ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا، خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو، خالد بن ولید نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے، انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی، وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا اور میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ لیلا نے کہا،
اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا۔ اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی، خالد نے کہا۔ یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاخ میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں، لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، دافعوا اسراءکم، اس کا ترجمہ ہے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کی مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی، خالد نے اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے، وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فریض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر نے ابو بکر سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر نے پوچھا۔ خالد کی معزولی۔ عمر نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر ابو بکر نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر ابو بکر کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کے پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر نے کہا،
میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے عمامے میں ایک تیر اڑوس رکھا تھا۔ عمر مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے عمامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر کے غصے کو قبول کر لیا، سو وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسیلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظر خالد کی طرف اٹھ رہی ہے۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بطاح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ خدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ خدیقۃ الرحمن کو لوگ خدیقۃ الموت، موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے خدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے عمر کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کہ اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا، خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بطاح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بطاح میں تھا، وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلہ وہیں تھی۔ خالد بطاح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد طلیحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔
یہ خبر اکرمہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ کو خبر ملی کہ خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد اور اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا، ایسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ امید ہے آج کے ایپیسوڈ آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔